آج 28 دسمبر 2025 کو اسٹوڈنٹس نے کنسرن سٹیزنس نے اور ہم سبھی نے مل کے ایک سٹ ان کا پروگرام کیا تھا ریزرویشن پالیسی کے حوالے سے، جو ڈیمانڈ ہے کہ ریزرویشن کو ریشنلائز کیا جائے۔ اور اس کے بعد آج آپ نے دیکھا ہوگا کل رات سے ہی اسٹوڈنٹس کو ڈیٹین کیا گیا، کسی بھی قانون کو بالائے طاق رکھ کے زیادتیاں کی گئی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا اور اسٹوڈنٹس کو فون کیا گیا جب تک آپ پولیس اسٹیشن میں آپ کے خود کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے تب تک آپ کے پیرنٹس کو یہاں پہ رکھا جائے گا۔ اس حد تک کی انٹیمیڈیشن کی گئی۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے آج ڈیٹین کیے گئے۔ ہاسٹلز میں پولیس گئی، جو وارڈنس کو کہا گیا کہ سنڈے کو بھی اٹینڈنس کی جائے اسٹوڈنٹس کی، اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ایک ماحول بنا کے انٹیمیڈیٹ کیا گیا۔ بیرکس لگائے گئے، بیریکیڈس لگائے گئے، پولو ویو میں بیریکیڈس لگائے گئے، ایک ماحول بنایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کل رات کو ڈپلائمنٹ کی گئی میرے گھر کے باہر، اور آج صبح پولیس میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کو ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے۔ اب اس سارے مسئلے کے ڈیٹیلز میں بعد میں جاؤں گا۔ فی الحال اس وقت میں امیجیٹلی یہ چاہتا ہوں کہ ان اسٹوڈنٹس کو ریلیز کیا جائے، ان بے گناہ اسٹوڈنٹس کو ریلیز کیا جائے جن کا صرف اتنا جرم تھا کہ انہوں نے اپنے حق کے بارے میں بات کی، کوئی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی ان لافل ایکٹیویٹی نہیں کی، کوئی پیس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو آج جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے کیا۔ ان اسٹوڈنٹس کو امیجیٹلی ریلیز کیا جائے، ان کو اپنے گھر جانے کا حق دیا جائے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے ملے، اپنی زندگی کو پھر سے اسی لحاظ سے شروع کرے۔ دوسرا یہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ آج جو کچھ بھی ہوا، اسٹوڈنٹس کے ڈیٹینشن، میرا ہاؤس اریسٹ، یہ سب انٹیمیڈیشن، یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ کنفیوژن ہے، اسی فائل کی طرح، ریزرویشن فائل کی طرح جو آج ہمارے ذہن میں ہے۔ مجھے پوری امید ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کا جواب ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کے بحث پہ نہیں ہوا، ان کے کہنے پہ نہیں ہوا۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا وہ نام نہاد ایل جی ایڈمنسٹریشن کے بحث پہ ہی ہوا۔ اس کے لیے 2-3 سوال بہت زیادہ ضروری ہے، جن کا اگر جواب ملتا ہے، مثبت جواب ملتا ہے، تو اٹ گیٹس کلیئر کہ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس کے کہنے پہ نہیں ہوا۔ پہلا سوال یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریزرویشن پالیسی کے حوالے سے آپ بہت ہی سیریس ہے، اور میں ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہوں گا کہ ابھی اس سال تک کیا ہوا، ایک سال تک کیا ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے کل ہی کہا کہ جب آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے ایجنٹ بلا کے، دلی کا ایجنٹ بلا کے، اور میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر کے یہ کہا کہ یہ فائل اب ایل جی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، جو کہ آپ پچھلے 2-3 مہینے سے کہہ رہے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کوئی بھی ڈیسیجن جموں کشمیر کے حوالے سے، جموں کشمیر کے لوگوں کو اس ڈیسیجن کے جواب میں صرف اب یہی سننے کو ملے گا کہ فائل ایل جی کے پاس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فائل ایل جی کے پاس ہے، آپ کا تھریش ہولڈ کیا ہے؟ کیا آپ کسی مقررہ وقت کے لیے انتظار کریں گے اس فائل کے اپروول کے لیے، یا آپ کے لیے اب ایک کنوینینٹ اسکیپ روٹ ہے کہ ہم نے وہ کیا مگر وہ ایل جی کے پاس ہے، اب جب تک اس کے پاس ہے تب تک ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے سٹیزنس، ہمارے لوگ سفر کرتے رہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ یا آپ کا کوئی تھریش ہولڈ ہے؟ اگر کوئی بھی فائل، جس طرح سے ریزرویشن کے ریشنلائزیشن کی فائل اپروول کے لیے ایل جی کے پاس رکی ہے، ایک مقررہ وقت تک اگر یہ فائل واپس نہیں آتی ہے تو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اٹھیں گے، جس طرح سے اسٹوڈنٹس نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، آج بھی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اپنے حق کے ڈیمانڈ کے لیے جمع ہوں گے؟ کیا آپ کے لیے بھی وہ تھریش ہولڈ ہے؟ اور اگر وہ اپروول نہیں آتا، آپ ایل جی کے سامنے، چاہے وہ ریزرویشن کا ہو یا کوئی بھی ڈیسیجن ہو جو آپ کا اپروول کے لیے رکا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ مل کے ایل جی کے پاس جائیں گے، ایک پیسفل طریقے سے جائیں گے، ڈیموکریٹک طریقے سے جائیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا تھریش ہولڈ ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کب تک رکیں گے؟ دوسری بات، اگر جیسے کہ میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا کہ اگر یہ فائل یا اگر یہ لڑائی اب ڈیموکریٹکلی ایل جی کے پاس لڑنی ہے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ آئیے۔ اور اگر یہ ساری رکاوٹیں آپ کی نہیں تھی تو جب مجھے آج ڈیٹین کیا گیا یا ہاؤس ڈیٹینشن میں رکھا گیا، ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، اسٹوڈنٹس کو ڈیٹین کیا گیا، ان کے ریسکیو میں آپ کیوں نہیں آئے؟
یا ان کو پیٹرنیج دینے کے لیے آپ کیوں نہیں آئے؟ یا ان کی بات کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں آئے؟ میرے بدلے یا ان اسٹوڈنٹس کے بدلے آپ نے یہ ریسپانسبلٹی کیوں نہیں اٹھائی؟ جیسے کہ میں نے کل ہی کہا تھا، ٹھیک ہے آپ آئیے، شامل ہوئیے، آپ یقین دہانی دیجیے، اسٹوڈنٹس کو مطمئن کیجیے کہ یہ لڑائی، اب یہ فائل اب ایل جی کے پاس ہے اور آپ ہم سب جانے کے لیے تیار ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ کیا آپ آج وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے؟ اور کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ پیٹرنیج آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ لڑائی صرف اسٹوڈنٹس کو لڑنی ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا جواب یہ ہے کہ آپ ایسا ہی چاہتے تھے جو آج ہوا، جو ڈیٹینشنز ہوئے؟ چلیے آج کی بات گزر گئی، آج آپ نہیں آئے، کیا آپ ہمیں کوئی ایسا ڈیٹ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا تھریش ہولڈ دیں گے، کوئی ایسا ٹائم لائن دیں گے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک اگر یہ فائل یا اسی طرح کی دوسری فائل جس کا اثر لوگوں کی زندگی پہ پڑتا ہے، اگر وہ ایل جی وہ آفس سے واپس نہیں آتی ہے، تو آپ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو لے کے، سٹیزنس کو لے کے، پیرنٹس کو لے کے، یا جو بھی کنسرن ہے، جو بھی مسئلہ ہو، ہم سبھی کو لے کے اسی طرح سے اس ڈیمانڈ کو لے کے یہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ایل جی کے پاس جائیں گے، بقول آپ کے جو ایل جی ہے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے ریزیڈنس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو بھی کرنا پڑے پیسفلی، ڈیموکریٹکلی وہ کریں گے۔ کیا یہ لڑائی آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کوئی ڈیٹ اس کے بعد آپ دیں گے؟ اگر آپ نہیں دیں گے، کیا ہم اور اسٹوڈنٹس ہم سبھی مل کے جب کوئی ڈیٹ آپ کو دے کہ ہم یہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے یا اپروول کی ڈیمانڈ کے لیے یہ لڑائی ایل جی ڈیموکریٹکلی، پیسفلی ایل جی تک، آپ کے بقول ایل جی تک لے جائے، تو آپ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے؟ دوسرا سوال یہ، ایک اور سوال یہ ہے، کیا آپ اس ایشو کے بعد، اس مسئلے کے بعد، جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہے ملک کی دوسری ریاستوں میں، دوسری جیلوں میں بے گناہ بند ہے، وداؤٹ ٹرائلز بند ہے، یہ سوال میرا چیف منسٹر سے ہے، اس گورنمنٹ سے، اس گورنمنٹ میں منسٹر سے ہے، ایم ایل ایز ہیں، ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے ہیں، کیا آپ سبھی میرے ساتھ دلی آنے کے لیے تیار ہیں اور تب تک بیٹھنے کے لیے ڈیموکریٹکلی، پیسفلی دلی میں بیٹھنے کے لیے، احتجاج میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے جب تک ہماری دو ڈیمانڈس میں سے ایک ڈیمانڈ نہ مانی جائے، یا جو ہمارے وداؤٹ ٹرائلز بے گناہ شہری بہت عرصے سے بند ہے ان کو رہا کیا جائے، یا کم از کم ان کے ٹرائلز شروع کیے جائے اور ٹائم باؤنڈ شروع کیے جائے، 1 مہینے میں ان کے ٹرائلز چلائے جائے اور ختم کیے جائے۔ کیا آپ اس ڈیمانڈ کو لے کے ہم سبھی کے ساتھ، میرے ساتھ، ان کے پیرنٹس کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، کنسرن سٹیزنز کے ساتھ، ہم سبھی کے ساتھ دلی میں اس ڈیمانڈ کو لے کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر تیار ہے، یا تو آپ تاریخ دیجئے، اگر آپ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے صرف اتنا کہیے کہ آپ تیار ہے، یا تو پھر میں تاریخ دوں گا، آپ ہم سبھی کے ساتھ آئیے، یا ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے، یا ہمارے ساتھ لے آئیے، آ جائیے، اس بات کا جواب ہمیں دے دیجیے۔ تیسرا سوال میرا چیف منسٹر سے، ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ سے ہے، میری اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس سے، ہمارے سبھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے ہے۔ تیسرا سوال یہ، کیا آپ اس کے بعد میرے ساتھ دلی میں آ کے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کے یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ نے اسمبلی میں 2024 میں ریزولیوشن، اس الیکشن کے بعد پہلا بزنس جو ہوا، جو ریزولیوشن آپ نے پاس کیا جموں کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کے حوالے سے، ان پروٹیکشنز کے حوالے سے جو ہم سے چھینی گئی، 370 چھین کے جو پروٹیکشنز ہمیں ملی تھی، اس ریزولیوشن پہ پارلیمنٹ میں کم سے کم ایک ڈسکشن ہو، کیا آپ اس ڈسکشن کی ڈیمانڈ کریں گے میرے ساتھ آ کے مل کے؟ میں نہ ریزولیوشن، پارلیمنٹ میں ریزولیوشن کی آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ بل کی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ ڈسکشن شروع کروانے کے لیے، تیار ہیں؟ یا ڈسکشن شروع کروانے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ آ کے تیار ہے؟ یا ریزولیوشن کا بھی وہی حال ہے جو ان فائلز کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے کہ ہم نے بھیج دیا، اب ایل جی کے پاس ہے، اس کی مرضی جب وہ کرے؟ کیا اب ہماری فیٹ ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ نے بھیج دی ہے، چاہے وہ ایل جی کے پاس چلی گئی ہو، اب ان کی مرضی پہ ہو، چاہے اس کا جواب 10 سال کے بعد آئے یا 20 سال کے بعد آئے؟
ریزولوشن ہم نے پاس کیا، اس کا جواب 10 سال کے بعد آئے، 50 سال کے بعد آئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتی ہے، یا آپ سیریس ہے۔ اگر آپ ان تینوں سوالوں کا مثبت جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس پہ اگر مثبت جواب آتا ہے، مثبت عمل ہوتی ہے، ہم سبھی کو، ان اسٹوڈنٹس کو، ہم سبھی شہریوں کو، مجھے بھی، ہم سبھی کو یقین ہوگا کہ آج جو کچھ ہوا، آج کے دن جو کچھ ہوا، وہ آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہوا، آپ کے کہنے سے نہیں ہوا، اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے کہنے کے حساب سے نہیں ہو رہا، آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے، اور آپ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو آج اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اس میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔